السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی اور آپ دیکھ رہے ہیں عابدی میڈیا۔ ناظرین، یہاں میں مارکیٹ میں ہمیں ذرا مارکیٹ دکھائیے گا۔ مجھے مائک خریدنا تھا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ مائک جو ہمیں دینے والے تھے، بیچنے والے تھے، جن کی دکان تھی، وہ عالم دین تھے اور انتہائی کامیابی سے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں۔ دونوں دوست بیٹھے ہوئے، ایک جو ہے پرفیوم گھڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں، شاپ ہے ان کی، اور دوسرے جو ہے اسی شاپ میں ہی موبائل اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مائک وغیرہ موبائل کے، اور آج کل یوٹیوب وغیرہ کے لیے۔ تو آئیے دونوں سے ملتے ہیں کہ وہ کیا کیا بیچتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ ہے مولانا طیب صاحب، جو آپ دیکھ رہے ہیں گھڑیوں کا اور پرفیومز وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں، اور دوسرے ہمارے بھائی مولانا طارق محمود صاحب، یہ موبائل اور جو اس طرح میں نے آپ کو بتلایا کہ جو مائک وغیرہ ہے اس کا کام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو ان دونوں سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ پہلے ہم آتے ہیں مولانا طیب صاحب کی طرف۔ طیب صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ کو کتنا عرصہ ہوا یہ کام کرتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، اور اللہ پاک آپ کو بھی کامیابیوں سے نوازے، اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو تمام آپ احباب سے بھی گزارش ہے کہ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اور اس کے بعد آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کب سے کام کر رہے ہیں، تو مجھے تقریباً ویسے تو کام کرتے ہوئے تو 10 سال ہو گئے، لیکن پہلے جو 5 سال ہم نے کام کیا تو طارق بھائی اور میں ایک ساتھ ہی کام کرتے تھے۔ ہم موبائل کا کام کرتے تھے، تو موبائل کی دکان تھی ہماری، ایسیسریز وغیرہ اور یہ چیزیں ہوا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ وجوہات کی بنا پہ وہ کام ختم ہو گیا، تو پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ عطر پرفیوم، چونکہ مجھے شوق بھی تھا اور پہلے بھی میں یہ کام کر چکا تھا، تو تقریباً 5 سال پہلے میں نے پھر عطر پرفیوم کا کام شروع کیا۔ گویا کہ مجھے 5 سال ہو گئے اس کام میں، یہیں پر۔ جی بالکل۔ اور تقریباً 3 سال ہو گئے کہ میں آن لائن پہ بھی آ چکا ہوں۔ تو الحمدللہ ہمارے آن لائن جو نمبر ہے، اگر آپ ہمارے دیکھنے والوں کو پرووائڈ کر سکیں، وہ آن لائن جو ہے گھر بیٹھے ہم سے گھڑیاں اور پرفیومز، عطر اور اسی طرح باڈی اسپرے وغیرہ، اور گھڑیوں میں ہمارے پاس خاص طور پہ الفجر، الحرمین، یہ گھڑیاں بھی موجود ہوتی ہیں، تو یہ ہم سے وہ منگوا سکتے ہیں گھر بیٹھے۔ آپ جامعہ بنوریہ کے فاضل ہیں؟ جی، میں جامعہ بنوریہ میں نے حفظ بھی وہیں سے کیا ہے، اور وہیں سے درس نظامی مکمل کیا، اور وہیں سے تخصص فی الفقہ بھی کیا ہے، اور اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ جامعہ میں ہی میری تدریس بھی ہے، تو تقریباً تدریس کو بھی 10 سال ہونے کو ہیں۔ تو الحمدللہ ساتھ میں ہم یہ کام بھی پارٹ ٹائم کام کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ہے، اور لوگوں کا بہت اچھا فیڈ بیک ہے، بہت اچھا ریویو ہے۔ تو جس طرح معاشرے میں بھی اور خود مولوی حضرات بھی، فضلاء، یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب جو ہے نا، یعنی ملا کی دوڑ مسجد تک، وہ تدریس کرے یا خطابت کرے، تو سہیل وڑائچ صاحب جو کہتے ہیں کہ کیا یہ کلت آزاد نہیں ہے؟ ایک طرف آپ مدرسے کے فاضل تدریس کرے، اس کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی، کیا ان دونوں میں تضاد نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اور ہمارے جو خاص طور پہ جو اپنا مولوی طبقہ ہوتا ہے، دیندار طبقہ کہہ سکتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اگر دینی جو ہماری مصروفیات ہوتی ہیں ان سے اگر ہم وابستہ رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کاروبار صحیح طریقے سے نہ کر سکیں، بلکہ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو کاروبار ہے یہ بھی دین کا ہی ایک شعبہ ہے۔ اگر کاروبار، میں تو اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ کاروبار کو آپ عبادت کی نیت سے کریں، اور آپ یہ سوچیں کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، اس سے عوام الناس کی بھلائی مقصود ہو، میرے ذریعے کسی کو فائدہ ہو اور اس کے ذریعے ہمارا فائدہ ہو۔ تو جب یہ دو طرفہ فائدہ ہوتا ہے، اور جب بندہ انسان عبادت سمجھ کر اگر کام کرتا ہے، تو میرے خیال میں اس میں کوئی تضاد کی بات نہیں ہے، کیونکہ عبادت تو ہر بندے پر لازم ہے، عبادت تو ہر بندے نے کرنی ہے، اور عبادت سے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ عبادت سمجھ کر کاروبار بھی کرتے ہیں تو اللہ اس سے بھی راضی ہوگا انشاءاللہ۔ بھی تدریس کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ؟
جی جی جامعہ بنوریا کے اندر ہوں، اور جامعہ بنوریا میں جو شعبہ اسکول ہے اس کا انچارج بھی ہوں، ساتھ میں تدریس بھی ہے۔ تو متاثر نہیں ہوتا ایک طرف مدرسے کو اسکول کو وقت دینا اور دوسری طرف کاروبار کرنا؟ نہیں، پارٹ ٹائم ہے چونکہ ہمارا کام، اور چونکہ ہم نے اپنا کام زیادہ وسیع بھی نہیں رکھا ہوا، جتنے ٹائم کے اندر ہم وقت دے سکتے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں اس چیز کو وقت دے رہے ہیں۔ باقی یہ کہ اس سے الحمدللہ ہماری جو تعلیمی اوقات ہے وہ متاثر نہیں ہوتے ہیں، اور زیادہ تر کام جو ہمارے اس شعبے سے متعلق جو کام ہے زیادہ تر جو اکثر کراچی میں ہوتے ہیں، وہ تو عصر کے بعد ہی تقریباً جو ہے نا لوگ نکلتے ہیں کام کاج سے فارغ ہو کے، جب واپس گھر کی طرف آتے ہیں تو وہ خریداری کے لیے نکلتے ہیں۔ تو یہ جو مصروف وقت ہے وہ عصر کے بعد سے رات تقریباً کوئی 9-10 بجے تک کا جو وقت ہے، خاص طور پر کراچی کے اندر یہ اچھا وقت ہے، تو اس کام کے لیے یہ اور تقریباً کتنے بجے آپ دکان کھولتے ہیں؟ آپ کی دکان کھل جاتی ہے؟ یہ عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے اچھا، بعد پورے دن بند ہوتی ہے عصر سے پہلے جی جی بالکل، اچھا، جی جی زبردست۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور دوسرا طارق بھائی یہ بتائیے کہ یہ اس کاروبار کے لیے کتنے سرمایہ کی، کم از کم کتنے سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے؟ یار سرمایہ جتنا کم سے کم ہو اس سے بھی کام چل جاتا ہے۔ ابتداً جب بندہ اس فیلڈ میں آتا ہے تو اس وقت کم سرمایہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کم مطلب سرمایہ سے بھی کام، یعنی اندازہ؟ اگر بندے کے پاس 20 سے 30 ہزار 35 ہزار بھی ہو تو وہ اس اچھا کام کو شروع کر لیتا ہے احسن طریقے سے، اچھا اور پھر ساتھ ساتھ میں جیسے جیسے کام کرتا چلا جاتا ہے تو اپنے کام کو مزید وسیع کرتے ہوئے پھر کام کو مزید بڑھاتا ہے۔ تو جتنی محنت ہوگی پھر بندے کی تو اسی حساب سے پھر اللہ تعالیٰ اس میں راستے پیدا کرتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھے دونوں، اس طرح آپ نے ملاحظہ کر لیا، تدریس بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے عملی تجربے سے ہمیں بتلا دیا کہ آپ تدریس کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، اور آپ آگے بڑھیں گے، قدم بڑھائیں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور کاروبار میں یہی ہوتا ہے، سب سے پہلے رسک لینا۔ آپ رسک لیں گے، قدم بڑھائیں گے، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔